بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاہ و سفید خلاصہ آسان الفاظ میں اردو مخزن ادب بی اے بی ایس سی بی کام اے ڈی سی بی اے کمپیوٹر سائنس ہوم اکنامکس. مصنف ہیں غلام عباس. پیپر میں اس کا خلاصہ آتا ہے. اس کا خلاصہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کے بعد اس پورے سبق کو پڑھا جائے گا. اس کی بلند خوانی ہوگی. کچھ چیزیں خلاصے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ایک مرتبہ سبق کو سن لیا جائے پڑھ لیا جائے تب بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ خلاصہ لکھتے وقت سبق میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم خلاصے میں لکھ سکتے ہیں. تعارف مصنف غلام عباس. غلام عباس 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہوئے. لاہور میں تعلیم حاصل کی. جب کلاس 7 میں تھے تو ایک کہانی بکری لکھی. بہت سی انگریزی نظموں کا اردو میں ترجمہ کیا. جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو تعلیم چھوڑنی پڑی اور ایک رسالہ ہے پھول بچوں کا، ایک رسالہ ہے پھول، اس کے ایڈیٹر بن گئے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے رسالوں کے مدیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے. ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی منسلک رہے. 1982 میں کراچی میں وفات پائی. خلاصہ میمونہ جی اے وی مڈل اسکول کی استانی تھی. جیسے ہاسٹل نما ہوتے ہیں ایسے ایک اسکول تھا، اس میں یہ ٹیچر تھی. آئینے میں خود کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ پچھلے کئی برس میں بچائی ہوئی رقم سے وہ اپنے لیے کوئی زیور بنوا لے. تقریباً 100 روپے اس نے جمع کیے ہوئے تھے اور یہ 100 روپے بھی اس زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں تاکہ برے وقت میں اس کے کام آ سکے. وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنے بالوں میں ایک سفید بال نظر آیا اور وہ اپنے خیالوں کی ہجوم سے باہر نکل آئی. نامعلوم وہ ایسے کتنے سفید بال کھینچ کر نکال چکی تھی. وہ اس خیال سے خوفزدہ ہو کر رہ گئی کہ وہ روز بروز بوڑھی ہوتی جا رہی ہے اور اس کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے. ان کے والد بھی ایک غریب استاد تھے. اس نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوا کر اس قابل کر دیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر اپنی کفالت خود کر سکے. بڑی بیٹی ساجدہ کی جلد ہی شادی کر دی تھی کیونکہ وہ خوبصورت تھی. بڑی بیٹی کا گھر آباد کرنے کے بعد بوڑھے استاد کو اپنی چھوٹی بیٹی میمونہ کی فکر بھی ہوئی. اس نے میمونہ کی ضد کی بنا پر میمونہ کو ایک اسکول میں ملازمت دلوا دی. والد کے انتقال کے بعد میمونہ اسی اسکول کے بورڈنگ میں رہائش پذیر ہو گئی. اس نے اپنی زندگی میں کوئی خاص کشش اور دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی. دن بھر چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کو پڑھانے، ان چیخنے چلانے کے سوا کوئی کام نہ تھا. جلد ہی اسے بچوں کو پڑھانے سے بیزاری محسوس ہونے لگی. دل اکتا گیا. وہ دوسری استادیوں کے ساتھ مل کر چہل قدمی کی غرض سے اسکول سے باہر بھی جاتی، مگر اس میں بھی اس کو مزہ نہ آتا. ایک دن اسے اپنی بڑی بہن سائدہ کا خط موصول ہوا. اس میں میمونہ کو دلی کی سیر کی دعوت دی گئی تھی اور سائدہ نے اپنے دلی آنے کا پیغام لکھا تھا. بڑی بہن جو سائدہ ہیں وہ دلی میں رہتی تھی، وہیں ان کی شوہر بھی تھا اور بچے بھی تھے. انہوں نے ان کو میسج خط کے ذریعے بھجوایا کہ آپ کی چھٹیاں ہیں تو بہتر ہے کہ آپ دلی آ جائیں.
کوئی دن میرے پاس رہ لیں۔ میمونہ یہ جان کر خوش تھی کہ کچھ دن اسے بورڈنگ کی یکسانیت اور بوریت سے نجات مل جائے گی اور سیر و تفریح بھی ہو جائے گی۔ جلد ہی اپنی بہن اور بچوں کے لیے تحائف خرید کر دہلی پہنچ گئی۔ بہن کے حالات بھی زیادہ اچھے نہ تھے۔ میمونہ کی بہنوئی نے اسے کناٹ پیلس کی سیر کرائی۔ میمونہ بہت خوش تھی۔ اگلے دن وہ تنہا سیر کو نکل گئی۔ ایک نوجوان نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میمونہ کے دل میں خیال گزرا کہ شاید اس کے دل میں میری کوئی جگہ ہو، شاید وہ مجھ سے واقعی محبت کرتا ہو۔ اس احساس نے اسے مسرت بخشی، خوشی ہوئی اس کو۔ مگر اگلے دن وہ نوجوان اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ فکر کستہ پیچھا کرتا دکھائی دیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور بڑی مشکل سے گھر پہنچی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ بچائی ہوئی رقم کو یوں ضائع کرنے کے بجائے اپنے لیے کوئی زیور بنا لیتی اور میں دہلی نہ آتی تاکہ برے وقت میں اس کے کام آتا اور اسے اس ذہنی خوف، دکھ اور پریشانی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا۔ افسردگی اور مایوسی کی کیفیت کے ساتھ واپس بورڈنگ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ 5 برس بوڑھی ہو گئی ہو۔ مختصر سے خلاصہ ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میمونہ جو ہے وہ ایک اسکول میں استانی ہے۔ اپنی تنخواہ سے تھوڑا بچا کر تقریباً 100 روپے جمع کر لیتی ہیں اور اس روپے سے وہ اپنے لیے کوئی زیور بنانا چاہتی ہیں، لیکن تبھی اسی کی بہن کا خط آتا ہے۔ وہ اسے دلی گھومنے کے لیے بلا لیتی ہے۔ دہلی میں بہن کے ساتھ گھومتے ہوئے وہ ایک نوجوان کو دیکھتی ہے۔ پہلے دن وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، لیکن دوسری دن اس کی اصلیت جان کر وہ گھبرا جاتی ہے۔ دہلی سے واپس جاتے ہوئے بچائے گئے اپنے 100 روپے کا یوں برباد ہو جانا اسے بہت تکلیف دیتا ہے۔ اب جو ہے سیاہ و سفید غلام عباس کا اس سبق کو ہم شروع سے آخر تک پڑھیں گے۔ صرف تھوڑا بہت سننا ہے تاکہ بہت سی باتیں جو ہے ذہن میں آ جائیں۔ GAV مڈل اسکول کی استانی میمونہ بیگم آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سوچ رہی تھی کہ پچھلے کئی برس میں اپنی قلیل تنخواہ میں سے 2 3 روپے بچا کر جو 100 روپیہ جمع کر لیا ہے اس کا کون سا زیور بناؤں کہ اچانک اسے اپنی بائیں پیشانی کے قریب ایک لٹ میں ایک سفید بال نظر آیا اور اس کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے جلد ہی آئینے کی مدد سے اس بال کو لٹ سے الگ کر لیا اور کھینچ کر نکال ڈالا۔ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ اب تک وہ ایسے کتنے سفید بال یوں ہی کھینچ کر نکال چکی تھی۔ البتہ اسے اس احساس نے کہ وہ روز بروز بوڑھی ہوتی جا رہی ہے پہلے سے زیادہ شدت سے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ اس کا باپ ایک غریب مدرس تھا، استاد تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنی بے ماں کی بیٹیوں کو گھر ہی میں پڑھا لکھا کر اس قابل کر دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ نوشت و خوان کے ذریعے اپنا پیٹ پال سکے، یعنی کہ کھانے پینے کے ذریعے جو ہے اپنا پیٹ تو پال سکے، پڑھا سکے۔ خوان جو ہے ایجوکیشن کو بولتے ہیں۔ بڑی بیٹی ساجدہ کو جو نسبتاً قبول صورت تھی زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑی۔ اس کے باپ کے ایک دور کے رشتہ دار نے جو دارالسلطنت دلی کے ایک دفتر میں عہدہ دار تھا، کچھ تو رشتہ داری کے خیال سے، کچھ نیکی کا کام سمجھ کر اور کچھ یہ کہ اس نے لڑکی کی خوش جمالی کی تعریف سن رکھی تھی، اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دی۔ بڑی بیٹی کی طرف سے مطمئن ہو کر بوڑھے مدرس کو چھوٹی بیٹی کی فکر لاحق ہوئی، مگر اس کی شادی کا بندوبست ہونے سے پہلے ہی وہ چل بسا۔ غنیمت یہ ہوا کہ مرنے سے تھوڑے ہی دن پہلے اس کی پرانی خدمات اور اثر اور رسوخ
کہ طفیل میمونہ کو 35 روپے ماہوار پر لاہور کے قریب ایک قصبے کے زنانہ اسکول یعنی کہ لیڈیز اسکول میں استانی کی جگہ مل گئی۔ باپ کے مرنے کے بعد میمونہ اسی اسکول کے بورڈنگ ہاؤس آ گئی۔ وہ دن بھر اسکول میں لڑکیوں کو پڑھاتی اور جب چھٹی ہوتی تو بورڈنگ ہاؤس میں آ جاتی، یعنی کہ ایک ہاسٹل ہوتا ہے۔ شروع میں اسے یہ کام مشکل بھی معلوم ہوا اور دلچسپ بھی، مگر 2 ہی سال میں وہ اس سے بیزار ہو گئی۔ دن بھر ناسمجھ اور لڑکیوں کے ساتھ مغز مارنے کے سوا اور اس میں رکھا ہی کیا تھا۔ کبھی کبھی شام کو وہ دوسری استانیوں کے ساتھ اسکول سے باہر چہل قدمی کرنے بھی جاتی، مگر اس سے کوئی لطف حاصل نہ ہوتا۔ بھلا قصبے میں اس کی دلچسپی کی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ مرد اکڑ اور انپڑھ، عورتیں میلی کچیلی اور زبان دراز، سڑکیں کچی اور گڈ آلود، مکان مٹی کے بنے ہوئے بے ڈھنگے۔ بعض دفعہ کسی امیر زمیندار کی لڑکی کی ماں اسے اور دوسری استانی کو کھانے پر بلا لیتی، یا کبھی کبھار 2-4 استانیاں مل کر کپڑا وغیرہ خریدنے شہر چلی جاتی۔ اس کے سوا اسے کھلی بندی خانے سے نکلنے کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنی اس بے رنگ زندگی سے سخت برداشتہ ہو جاتی، مگر پھر سوچتی ابھی عمر پڑی ہے، کیا پتہ کوئی بہتری کی صورت نکل آئے۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ پریشان رہتی تھی کبھی کبھار، لیکن پھر سوچتی تھی کہ ابھی کافی عمر پڑی ہے تو کوئی بہتری ہو جائے گی۔ اسی طرح 10 سال بیت گئے۔ صبح کے واقعے نے میمونہ کے دماغ کو دن بھر پریشان رکھا۔ اسکول میں وہ لڑکیوں کو بات پر جھڑکتی رہی، کئی لفظوں کے معنی بھی وہ ٹھیک طور پر نہ سمجھا سکی۔ بورڈنگ ہاؤس میں آ کر بھی اس کا جی کسی کام میں نہ لگا۔ وہ سر شام ہی سے آ کر بستر پر لیٹ گئی، ابھی شام شروع ہی نہیں ہوئی تھی، وہ بستر پر جو ہے آ کر لیٹ گئی اور اپنی حالت پر غور کرنے لگی کہ بال بھی سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ سوچتے سوچتے وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کی جوانی کے ڈھلنے کی یہ وجہ ہے کہ اسے اپنی زندگی سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی، اس کی تفریح کا کوئی سامان نہیں، اسے کسی سے انس نہیں، لگاؤ نہیں۔ دن بھر وہ تھی اور لڑکیوں کا شور، جس سے وہ سخت نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس نے اکثر اس کے سر میں درد ہونے لگتا تھا، اس سے اکثر جو ہے اس کے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ بڑے دن کی چھٹیوں سے کوئی 8 روز پہلے، جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں جون جولائی کی اکثر، تو 8 دن پہلے ہی اسے ساجدہ کا، جو اس کی بڑی بہن ہے، اس کا خط ملا۔ یہ خط کئی سال کے بعد آیا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن آج کل کہاں ہے۔ ساجدہ نے لکھا تھا کہ اس کے میاں کا تبادلہ دہلی ہو گیا، ٹرانسفر ہو گئی ہے، وہ نئی دہلی کے ایک سرکاری کوارٹر میں رہتے ہیں۔ اس نے دہلی کی قدیم اور جدید عمارتوں، سیرگاہوں، نئی دہلی کے کھیل تماشوں، پرفضا پارکوں، سرکاری بینڈ، دکانوں اور ہوٹلوں کی گہما گہمی اور دوسری دلچسپیوں کا حال ایسی خوبی سے لکھا تھا کہ ناول کا سا سما باندھ دیا تھا۔ جیسے ناول وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے، ایسے اسے بہت اچھے انداز میں خط لکھا۔ آخر میں لکھا تھا، کیوں نہ تم کرسمس کی چھٹیوں میں آ کر مجھ سے مل جاؤ اور سارے شہر کی رانی، ان کی راجدھانی دلی کی سیر بھی کر جاؤ۔ کرسمس تو اصل میں 25 دسمبر کو ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس ٹائم چھٹیاں جو ہیں وہ انہیں دنوں میں ہوتی ہوں، یا شاید سردیوں میں چھٹیاں ہوں۔ میمونہ کا دل للچا اٹھا، کیا عجب وہاں اسے وہ تفریح و خوشی میسر آ جائے جس کی آرزو وہ عرصے سے دل میں دبائے ہوئی تھی۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی شادی کا پیغام کی طرف آ جائے، کوئی شادی وغیرہ ہو جائے، تھوڑے سے خوش ہو جاؤں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس سفر سے اس کی زندگی میں کوئی اجنبا، کوئی خوشگوار تغیر پیدا ہو جائے۔ لمحے بھر میں اس نے دہلی جانے کا ارادہ کر لیا۔ سفر کے خرچ کے لیے اس کے پاس روپے تو موجود تھے،
نہ کسی رشتے دار سے اجازت لینے کی ضرورت تھی، نہ کوئی پابندی۔ اسی دن سعیدہ کو لکھ بھیجا کہ فلاں تاریخ فلاں گاڑی سے روانہ ہو جاؤں گی۔ چلنے سے ایک روز پہلے اس نے شہر جا کر 3 چیزیں خریدی: رومال، جرابیں، ریشمی مفلر، اونچی ایڑی کا بوٹ، جڑاؤ کلپ جس میں چتری بنی ہوئی تھی، نیل پالش، لپسٹک وغیرہ علاوہ ازیں اس نے بہن کے لیے بھی ملتان کے بنے ہوئے چاندی کے بندوں کی ایک جوڑی بھی خریدی۔ 23 دسمبر کو شام کو اس نے اپنا سوٹ کیس، اٹیچی کیس اور بستر تانگے میں رکھوایا۔ اس کے بوڑھے چوکیدار کو ساتھ لیا کہ اسٹیشن تک پہنچائے اور وہ روانہ ہو گئی۔ وہ گاڑی کے چلنے سے کافی پہلے آ گئی تھی، اس لیے اسے زنانہ درجے میں، جہاں پہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، حسب منشا کھڑکی کے پاس جگہ مل گئی۔ وہ اکیلی تھی اور یہ اس کا پہلا ریل کا سفر تھا۔ اس پر بھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ یا پریشانی کے کوئی آثار نہ تھے۔ اسے اس سفر سے ایسی ہی خوشی ہو رہی تھی جیسی بچوں کو ہوتی ہے۔ جب تک گاڑی روانہ ہوئی وہ کھڑکی سے برابر پلیٹ فارم کی سیر دیکھتی رہی۔ مسافروں کی گٹریاں اٹھائے بھاگنا، دوڑنا، عورتوں کے پیچھے پیچھے گھسیٹتے آنا، کلیوں کی لڑائیاں، پلیٹ فارم کے نل پر مسافروں کا جمگٹا، خوانچہ والوں کی صدائیں، متحرک دکانیں، یورپینیوں کا سب سے الگ تھلگ ایسی بے فکری کی شان سے پھرنا گویا کوٹھی کے برآمدے میں ٹہل رہے ہیں، اور ان سب کی پس منظر میں انجن کا رہ کر بھانک بھانک کی آواز سے نکالتے رہنا، یہ سارا سامان میمونہ کے لیے انتہائی دلچسپی کے لیے وہ تھا۔ علاوہ ازیں کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر کا ٹھکنے قد کا موٹا سا گارڈ، جس کی آنکھیں کوئلے کے ریزے پر پڑ کر دائمی طور پر سرخ ہو گئی تھی اور پپٹے سوچے ہوئے تھے، سیاہ وردی پہنے، سگار کی کش لگاتا، دھوئیں اڑاتا، ایک چھوٹے سے انجن کی طرح بار بار اس کے ڈبے کے سامنے سے گزر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سیدھا میمونہ کی کھڑکی کا رخ کیا، مگر وہ رکا نہیں، بس اسے گھورتا ہوا پاس سے نکل گیا۔ میمونہ اس کی یہ حرکات دیکھ دیکھ کر عجیب طفلانہ شوخی سے مسکراتی رہی، جیسے بچے مسکراتے رہتے ہیں ایسے۔ گاڑی چلتے چلتے وہ ڈبہ عورتوں سے کھچکھچ بھر گیا۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا، سوائے اس کے کہ اس کے ڈبے میں 3-4 لڑکیاں بہت شوق تھیں، جنہوں نے گھنٹے 1.5 گھنٹے تک خوب اودم مچائے رکھا اور پھر تھک کر سو گئی۔ اگلے روز وہ نئی دہلی میں اپنی بہن کے ہاں مقیم تھی۔ سعیدہ کی شادی کے بعد ان دونوں بہنوں کی یہ پہلی ملاقات تھی، مگر اسے سعیدہ کی تیزی گفتار کا کمال کہیے کہ اس نے 2 ہی گھنٹوں میں اپنی بہن کو پچھلے 12 برس کے واقعات سے ضروری اور غیر ضروری تفاصیل کے ساتھ واقف کر دیا، یعنی کہ تمام باتیں بتا دی جو اس کے ساتھ ہوئیں۔ اس کی 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ بڑی لڑکی کی عمر 10 برس تھی، منجلی کی 7 برس اور چھوٹی بچی ابھی دودھ پیتی تھی۔ لڑکوں میں ایک کی عمر 9 برس کی تھی اور وہ چوتھی میں پڑھتا تھا، اور چھوٹا بیٹا جو ہے تقریباً 4 سال کا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے بتایا کہ چند ہفتوں میں وہ پھر ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد اس نے ہر ایک بچے کی پیدائش اور اس کے موقع میں درد وکر تکلیف وغیرہ، ہندوستان کی نسلوں کی دوستی وغیرہ کا حال سنا۔ ہر ایک بچے کی عادتیں، خصلتیں، ذہانت، شرارتیں، بیماریاں، جس شہر میں اس کے صاحب کو ملازمت کے سلسلے میں رہنا پڑا تھا وہاں کی خصوصیتیں اور صاحب کی دفتری مصروفیتیں کا حال سنایا۔ آخر میں اس نے اداس لہجے میں روپے کی قلت اور اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا۔ اس کام 100 روپے پاتا تھا، یعنی کہ جو اس کو تنخواہ ملتی ہے تقریباً 100 روپے، جو نئی دہلی کی رہائش، کھیل تماشوں، بچوں کی تعلیم وغیرہ کے اخراجات میں ہفتے ہی بھر میں اٹھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور باقی سارا مہینہ حساب پر کٹتا تھا۔ ادھار لے لی کسی سے
اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کرو، انہوں نے کسی دوست کو روپے قرض دے رکھے ہیں جو آج کل میں ملنے والے ہیں، بس روپے ملتے ہی ہم ٹیکسی لیں گے اور تمہیں دلی کی سیر کرائیں گے۔ جب 2 دن گزر گئے اور سائدہ کا میاں اپنے دوست سے روپے وصول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو میمونہ نے بہن کے روکنے کے باوجود اپنے خرچ سے ٹیکسی منگوائی اور اس میں دونوں بہنیں، میمونہ کا بہنوئی اور 5 بچے لد کے دہلی کے قابل دید مقامات دیکھنے گئے۔ سب اس میں سوار ہو گئے اور دہلی کی جو خوبصورت جگہیں ہیں وہاں چلے گئے، مگر بچوں کے غول غپاڑے اور ان کی دیکھ بھال میں میمونہ کو سیر کا لطف نہ رہا، یعنی کہ ایسا شور شرابہ تھا، جو مزہ تھوڑا سا آنا تھا وہ نہ آیا اور وہ نہایت بد دل ہو کر واپس آئی۔ اگلے روز شام کو اس سے اداس دیکھ کر سائدہ نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے میاں سے کہا، اپنے شوہر سے کہا کہ تم جانتے ہو میں تو پیدل چل نہیں سکتی، تم جا کے ذرا میمونہ کو کناٹ پیلیس کی سیر تو کرا لاؤ۔ اس نے بعد نخواستہ حامی بھر لی، نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ وہ 35-36 برس کا دبلا پتلا نوجوان تھا، ایک بے چین روح، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہر وقت ایک تشنگی اور وحشت سی جھلکتی رہتی تھی۔ وہ خاصا خوش شکل تھا، مگر اپنی ناداری کی وجہ سے اپنی سالی کے سامنے کچھ جھیمپا سا رہتا تھا، پریشان سا رہتا تھا۔ 1-2 دفعہ اس نے تنہائی میں اپنی بیوی کی ملامت بھی کی تھی کہ ایسے ہی تنگ دستی کی حالت میں تم نے اس سے بلوایا ہی کیوں؟ جس وقت وہ روانہ ہونے لگے تو سائدہ نے احتیاط کے طور پر اپنی بڑی بیٹی قمر النساء کو بھی ان کے ہمراہ کر دیا۔ سردی خاصی پڑنے لگی تھی۔ میمونہ نے ساری کے اوپر جو ساڑی سے پہنی تھی اوور کوٹ پہن لیا، کوٹ وغیرہ ہوتا وہ پہن لیا۔ ذرا سی دیر میں وہ چہل قدمی کرتے ہوئے کناٹ پیلیس پہنچ گئی۔ یہاں کی رفیع الشان عمارتیں، فلیٹوں میں رہنے والی مخلوق، دکانوں کی سج دھج اور ان کی جھلملاتی ہوئی رنگا رنگ روشنیاں، مشرقی اور مغربی آرٹ کے نمونے، سینما گھروں کی گہما گہمی، ہوٹلوں قہوہ خانوں میں بلند ہونے والے کہکے، پارکوں میں کہیں اجالا کہیں اندھیرا اور کہیں نور اور سایہ باہم گتھے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر یہاں کے خوش پوش نوجوانوں اور رنگ برنگی ساڑیوں والی لڑکیوں کے جھرمٹ، جدھر سے یہ جھرمٹ گزر جاتے فضا جوانی کی نشہ سے مہک اٹھتی۔ میمونہ ان سب چیزوں کو ایک محویت کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ دہلی آنے پر اب تک اس سے جو کوفت ہوئی تھی اس کا خیال ایک دم دل سے نکل گیا تھا۔ لڑکی کو کسی مرد کی سرپرستی کے بغیر آزادانہ اور دلیری سے پھرتے دیکھ کر اسے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھما پھرا کر بہنوئی سے اسے ایک جگمگاتے ہوئے قہوہ خانے میں لے گیا، جس کی بڑی صفت یہ تھی کہ وہاں چیزوں کے دام بہت کم لیے جاتے تھے۔ یہ قہوہ خانہ اعلیٰ درجے کے فرنیچر سے مزین تھا اور اتنا فراخ کہ 50-60 آدمی بیک وقت اس میں سما سکے۔ اتنا بڑا تھا کہ 50-60 آدمی ایک ہی وقت میں اس میں قہوہ وغیرہ چاہے کافی وغیرہ پی سکتے تھے۔ جس وقت وہ اپنی سالی اور بیٹی کو لے کر اندر پہنچا تو قہوہ خانوں گاہکوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ایک میز کو خالی ہوتے دیکھ کر وہ لپک کر اس کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ جما لیا۔ تھوڑی دیر میں قہوہ آ گیا، کافی آ گئی۔ میمونہ نے اس کی چسکیاں لینا اور اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا۔ ہندوستانی، اینگلو انڈین اور یورپین مرد اور عورتیں بڑھیا سے بڑھیا لباس پہنے مزے سے قہوہ پی رہے اور خوش گپیاں کر رہے تھے۔ وہ جوں انہیں دیکھتی گئی ان کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ جب وہ قہوہ پی چکی تو اس کا بہنوئی ایک دوست کو ٹیلی فون کرنے کا بہانہ کر کے کاؤنٹر کے پاس گیا اور چپکے سے بل بھی ادا کرایا۔ کیونکہ انہیں گھر سے نکلے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اس لیے یہاں سے نکل کر انہوں نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ جب وہ گھر پہنچے
تو سائدہ نے بہن سے پوچھا، کیوں پسند آیا کناٹ پیلس؟ ہاں، میمونہ نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا، بہت دلچسپ مقام ہے۔ دوسرے دن شام کو سائدہ کی میاں کو کوئی کام تھا، وہ شام ہوتے ہی گھر سے نکل گیا۔ ادھر میمونہ بناؤ سنگار کر کے اور نئی ساڑی پہن کے تیار ہو گئی۔ سائدہ نے پوچھا، کہاں کی تیاری ہے؟ ذرا گھومنے جاؤں گی اکیلی۔ اور کیا اکیلی کب کوئی پکڑ لے گا؟ قبل اس کے کہ سائدہ آج بھی اپنی بڑی بہن یا بیٹے کو ہمراہ لے جانے کی ہدایت کرتی، وہ کوارٹر سے باہر تھی۔ کناٹ پیلس پہنچ کر اس نے پارک کا رخ کیا، جس کے بیچوں بیچ ایک گول چبوترے پر پولیس کا بینڈ بج رہا تھا اور سینکڑوں مرد، عورتیں اور بچے اس کے گرد جمع تھے۔ تھوڑی دیر وہاں کی چہل پہل دیکھنے کے بعد جب وہ دکانوں کی طرف لوٹ رہی تھی تو اس نے محسوس کیا جیسے کوئی شخص اس کے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو یہ ایک 25-26 سال کا نوجوان تھا، جس نے سبز فلیٹ ہیڈ، وہ ٹوپی سے ہوتی ہے، اور فاختی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ لمبا قد، گورا چٹا رنگ، پتلی پتلی ترشی ہوئی مونچھیں، لمبی لمبی قلمیں، آنکھوں سے علم کا نور اور دانت سے شائستگی ٹپکتی تھی۔ وہ نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزر گیا، مگر تھوڑی ہی دور چل کر اس نے ایک دم اپنی رفتار سست کر دی، ہلکی کر دی، اور اب کہ میمونہ کو اس کے پاس سے گزرنا پڑا۔ اب وہ اسے چوراہے میں پہنچ گئی تھی، جہاں سے دکانوں کی قطاریں داہنے بائیں ایک دائرے کی صورت میں گئی تھی۔ میمونہ قطار کی طرف زیادہ روشنی دیکھ کر چل دی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نوجوان بھی اسی سمت آتا دکھائی دیا۔ اب کہ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میمونہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ نوجوان کچھ دیر تک تو اس کے پیچھے رہا اور پھر تیزی سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ اب کہ اس نے اپنی نظریں میمونہ کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی، اس کو دیکھ رہا تھا۔ چند قدم چل کر وہ ایک بک اسٹال پر ٹھہر گیا اور اخباروں کی سرخیاں پڑھنے لگا، جو اس کی ہیڈنگز وغیرہ تھی وہ پڑھنے لگا۔ میمونہ کو پھر اس کے پاس سے گزرنا پڑا۔ یہ ماجرا کئی بار پیش آیا، اور کبھی تو وہ نوجوان اس کے آگے آگے چلنے لگتا اور کبھی میمونہ کو اس کے آگے آگے چلنا پڑتا۔ اس نے سوچا، ذرا دیکھوں تو یہ نوجوان سچ مچ میرا پیچھا کر رہا ہے یا میرا وہم ہے۔ وہ ایک چینی آرٹ کی دکان میں داخل ہو گئی اور وقت گزارے کے لیے چینیوں کی بنائی ہوئی تصویریں، کھلونے، ظروف اور کپڑے وغیرہ دیکھنے لگی۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ دکان سے نکلی تو وہ نوجوان ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تھی کہ اس نوجوان نے گیٹ کے کنارے کو چھو کر سر کی ایک خفیف سی جنبش کے ساتھ سلام کیا۔ یہ حرکت اس سے ایسی غیر متوقع طور پر سرزد ہوئی تھی کہ میمونہ بے ساختہ مسکراتی۔ اس کے بعد اس نے کناٹ پیلس کے 2-3 چکر اور لگائے اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس دوران میں وہ نوجوان بدستور اس کا پیچھا کرتا رہا۔ جب اس کے بہنوئی کا کوارٹر چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے اچانک پلٹ کر نوجوان کی طرف دیکھا اور ایک انداز شوخی سے بھاگ کر کوارٹر میں چلی گئی۔ سائدہ اس کی راہ تک رہی تھی، اسے دیکھ کر بولی، شکر ہے تم آ گئی، مجھے بڑا فکر ہو رہا تھا۔ کہو کہاں کہاں گھوم آئی؟ یہیں کناٹ پیلس تک گئی تھی، اور اس رات پھر تنہا، پھر ناواقف، فکر کی بات ہوئی تھی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ نہیں تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس رات اس نے خوشی خوشی سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ وہ دیر تک بچوں سے باتیں کرتی رہی۔ آج بچے اسے یکایک دلچسپ معلوم ہونے لگے تھے۔ اس نے چھوٹی بچی کو گود میں لیا، پیار کیا، پھر آہستہ آہستہ اسے ہوا میں اچھالتی رہی۔ کمرہ کلکاریوں سے گونج اٹھا۔
اگلے روز سے پہل ہی سے اس نے بناؤ سنگار شروع کر دیا اور اپنی سب سے بڑھیا ساڑی نکالی جو اس کی ایک امیر شاگرد کی ماں نے اپنی بیٹی کے پاس ہونے کی خوشی میں اسے تحفے میں دی تھی۔ کوارٹر سے نکل کر وہ سیدھی اس سیلون میں پہنچی جہاں بجلی کے ذریعے بالوں میں لہریں پیدا کی جاتی تھی۔ یہ انگریزی دکان اس نے کل کی گشت میں دیکھ لی تھی۔ کل جب وہ وہاں سے گھوم رہی تھی، چکر لگا رہی تھی، تو اس نے دیکھ لی تھی۔ جب اس کے گھنے بالوں میں لہریں پڑ چکی اور تازہ ترین مغربی فیشن کے مطابق ان کی آرائش ہو چکی تو وہ آئینے میں پہلے اپنی صورت پہچان نہ سکی۔ وہ زیادہ 20 برس کی معلوم ہوتی تھی، اصلی عمر سے 8 برس کم۔ اس کے پیچھے اس سیلون کی بوڑھی مشاطہ جو ایک فرانسیسی خاتون تھی اسے ایسی شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے ماں اپنی دلہن بیٹی کو سنگار کے بعد دیکھتی ہے۔ شام کے جھٹپٹے میں میمونہ اپنی خوشی کو دبائے جھنپٹی ہوئی سیلون سے نکلی اور کناٹ پیلس کے پارک کی طرف ہو لی۔ وہ کوئی گھنٹہ بعد تک پارک کے مختلف حصوں میں پھرتی رہی، پھر اس نے دکان کا گشت لگانا شروع کیا، چکر لگانا شروع کیا، مگر کل والا نوجوان اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ اس قہوہ خانے کے پاس پہنچی جہاں وہ پہلے روز اپنے بہنوئی کے پاس گئی تھی۔ قہوہ خانہ آج بھی کھچا بھرا ہوا تھا۔ اسے اندر جاتے کچھ جھجک سی معلوم ہوئی، مگر اس نے دل کو مضبوط کیا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر اندر جا کر ایک خالی میز کے پاس بیٹھ گئی اور ملازم سے قہوہ منگوایا۔ رفتہ رفتہ اس نے کنگیوں سے اپنے آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کنکھیوں یعنی کہ تیسری نگاہوں سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہر طرف چھوٹی چھوٹی محفلیں منعقد تھی، کہیں اہم ملکی معاملات پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی تو کہیں بدلہ سنجی اور لطیفہ گوئی۔ ایک کونے میں 2 بنگالی لڑکیاں جن کی چوٹیوں کے سروں میں سرخ ربن بندھے ہوئے تھے سر سے سر جوڑ کر چپکی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے قریب ہی دوسری میز پر ایک نوجوان بظاہر اخبار میں منہمک معلوم ہوتا تھا، مگر دراصل وہ ان لڑکیوں کو گھور رہا تھا۔ یہ سب کچھ تھا مگر وہ سب فلیٹ ہیٹ اور فاختی رنگ کا سوٹ والا نوجوان کہیں نہ تھا۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ قہوہ خانے سے نکل آئی۔ اس وقت خاصی رات ہو چکی تھی، ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس نے مفلر کو اپنے گلے کی گرد لپیٹ کر اوور کوٹ کے بٹن بند کر لیے اور پھر دکانوں کی طرف چل دی۔ جیسے ہی وہ چوراہے کے پاس پہنچی اس نے دیکھا کہ ایک سڑک کے درمیان جہاں موٹریں کاریں وغیرہ ٹھہرائی جاتی ہیں ایک سیاہ سیلون کار کھڑی ہے۔ اس میں 2-3 نوجوان انگریزی سوٹ پہنے بیٹھے ہیں اور 2-3 باہر کھڑے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ ذرا قریب پہنچی تو اس جتھے میں اور گروپ میں اسے وہ کل والا نوجوان نظر آیا۔ آج اس نے چیسٹر پہن رکھا تھا اور سر سے ننگا تھا۔ وہ موٹر کے دروازے یعنی کار کے دروازے کے پاس کھڑا اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ رہا تھا جسے وہ سر جوڑے غور سے سن رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے نوجوان کی نظر میمونہ پر پڑی وہ گھبرا سا گیا اور اپنے ایک ساتھی کو جو چشمہ لگائے پاس ہی کھڑا تھا کونی سے ٹھوکے دینے لگا۔ یک بارگی سب کے چہرے اشتیاق سے چمکتے مگر بظاہر انہوں نے میمونہ کی طرف توجہ نہ کی اور ایک بے پرواہی کا سا انداز اختیار کیے آپس ہی میں باتیں کرتے تھے۔ میمونہ نے ان کی یہ سب حرکات بھانپ لی تھی اور اس کا چہرہ یک لخت تمتما اٹھا اور اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور وہ منہ میں حقارت سے کہہ اٹھی، اوہ یہ بات تھی۔ جب وہ ذرا دور نکل گئی تو وہ نوجوان اپنے ساتھیوں سے جدا ہوا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا دکانوں کی قطار کے اس سرے کی طرف چل دیا جس طرف میمونہ جا رہی تھی۔ کنارے پر پہنچ کر وہ ٹھہر گیا اور جیب سے سگریٹ نکال سلگانے لگا۔
میمونہ نے اسے دور ہی سے دیکھ لیا تھا۔ آج اس کا انداز کل سے بالکل بدلا ہوا تھا۔ کل وہ بہت غمزدہ اور اداس معلوم ہوتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں شوخی اور بے باکی۔ میمونہ کا گزشتہ شب اپنے کوارٹر کے سامنے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا، مسکرانا اور بھاگ جانا اسے دلیر بنانے کے لیے کافی تھا۔ اور پھر آج کا یہ سنگھار، بالوں میں یہ لہریں، زلفوں میں یہ پیچ و خم۔ میمونہ کو آج اس نوجوان کے چہرے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا جیسے اس کے خلفنگے ساتھیوں کے چہرے، جن پر ایک جیسی عیاری، ہوسکاری، پاجی پن اور بیوقوفی برس رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کل وہ اسے کیوں بھاگ گیا تھا۔ اسے یقین تھا جب وہ اس کے پاس سے گزرے گی تو وہ ضرور کوئی حرکت کرے گا، یا کچھ نہیں تو کوئی فکرہ ہی کسے گا، مگر اس نے اس کا موقع ہی نہ دیا۔ جب اس کے اور نوجوانوں کے درمیان کوئی 20 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا تو ایک دکان کے شوکیس میں جھوٹ موٹ لیسوں اور فیتوں کے نمونے دیکھنے ٹھہر گئی، اور پل بھر کے بعد وہ جس طرف سے آئی تھی اسی طرف لوٹ گئی۔ چند ہی قدم چلی تھی کہ اسے سامنے سے سڑک پر وہی سیاہ سیلون کار آتی دکھائی دی۔ اس میں اس وقت 4 آدمی سوار تھے۔ انہوں نے ایسی نظروں سے اسے گھورا کہ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ بلا شبہ یہ کار ہلکی رفتار سے ساتھ ساتھ سڑک پر اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ طرح طرح کے وحشتناک خیال اس کے دل میں آنے لگے جو اسے سہمائے دیتے تھے۔ سہم سی گئی تھی وہ رہ رہ کر اپنی کل کی حرکتوں پر اپنے کو ملامت کر رہی تھی۔ پردیس کا معاملہ تھا، عزت کا خدا ہی نیکبان تھا۔ سامنے سے ایک انگریز انسپکٹر کو موٹر سائیکل پر آتے دیکھ کر اس کی ڈھارس بندی۔ اس نے دل کو مضبوط کیا اور یہ سوچ کر تسلی دی کہ جب تک میں خود موقع نہ دوں گی ان کتوں کی مجال نہیں کہ میرے قریب بھی پھٹکنے پائیں۔ جب تک وہ دکانوں کے آگے کے لمبے محراب دار برآمدے میں گزرتی رہی، نوجوانوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طرح وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرے۔ وہ اس کے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی ساتھ چلتا رہا، مگر میمونہ نے ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ ایک جگہ کونے میں 2 بڑے بڑے گول ستونوں کے درمیان ایک تنگ موڑ تھا جس میں سے ایک وقت میں صرف 1، 2 یا 1 آدمی ہی گزر سکتے تھے۔ جب وہ ان ستونوں میں سے گزرنے لگی تو دیکھا کہ نوجوان اس کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس وقت اتفاق سے اور کوئی آدمی آس پاس نہیں تھا۔ میمونہ لمحہ بھر کے لیے رک گئی اور منتظر رہی کہ وہ ہٹے تو گزروں، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس پر یکبارگی وہی کیفیت طاری ہو گئی جیسی اسکول میں کسی ضدی اور سرکش دیہاتی لڑکی کی ہٹ درمی پر ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے انتہائی غیظ برسنے لگا، غیظ و غضب۔ اس نے حقارت سے تحکمانہ لہجے میں کہا، جیسے حکم چلاتے آرڈر دیتے ہیں، ہٹو، راستہ چھوڑو، بے وقوف آدمی۔ وہ نوجوان دپک کر ایک طرف ہو گیا۔ اس وقت 8 بج چکے تھے۔ وہ کناٹ پیلس کے چکر سے نکل کر اس بڑی سڑک پر پہنچ گئی تھی جو سیدھی اس کی بہنوئی کی کوارٹر کو جاتی تھی۔ ادھر شکار کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر اس نوجوان نے زیادہ سرگرمی سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب آس پاس کوئی نہ ہوتا تو وہ زور زور سے آہیں بھرنے لگتا۔ 2-1 دفعہ اس نے عاشقانہ اشعار بھی گنگنائے، مگر میمونہ نے رسید تک نہ دی، مگر دیکھا بھی نہیں۔ اس پر وہ کھلم کھلا اسے بازاری خطابوں سے پکارنے لگے۔ میمونہ نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جب وہ ایک چوک میں سے گزر رہی تھی تو وہی سیاہکار موٹر جو کار تھی فراٹے بھرتی ہوئی بالکل اس کے قریب سے ہو کے نکل گئی۔ اگر وہ جلدی سے ایک طرف نہ ہٹ جاتی تو عجب نہ تھا کہ اس کی ٹانگ موٹر کے پہیے کے نیچے آ جاتی۔ ادھر سے وہ ہٹی، ادھر موٹر میں سے آواز آئی، اوہ ویری سوری۔ میمونہ نے اب سنبھل کر اور سڑک کے بالکل کنارے ہو کر پھر تیز رفتار سے چلنا شروع کر دیا۔ ادھر وہ نوجوان بھی اس کے ساتھ ساتھ تیز قدم اٹھاتا
عاشقانہ فکر کستا اور آہیں بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ موٹر چکر کاٹ کر پھر اس کے پاس سے گزری، اب کہ اس کے کان کے پاس اس زور کا ہارن بجا کر وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ موٹر میں سے آواز آئی، پیدل کب تک چلیے گا؟ موٹر میں تشریف لے آئیے نا سرکار۔ میمونہ کا کوارٹر اب صرف 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ جوں جوں اس کا گھر قریب آتا جاتا تھا، نوجوان کی آہ و فغاں میں زیادہ سے زیادہ جوش و خروش پیدا ہوتا جاتا تھا۔ میمونہ نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی، اور بھی تیز، یہاں تک کہ وہ قریب قریب دوڑنے لگی۔ اس کے پیچھے لگاتار ایک شور سنائی دیتا رہا، مگر اس نے بالکل دھیان نہ دیا، نہ پلٹ کر دیکھا۔ وہاں پر ہی تھی۔ پھر بھی اس نے اپنی رفتار میں کمی نہ آنے دی۔ آخر کار وہ اپنے کوارٹر میں پہنچ ہی گئی۔ سائدہ نے اسے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ دم کیوں چڑھا ہوا ہے؟ یعنی سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ نہیں تو، میمونہ نے مری ہوئی آواز میں کہا، اور اپنے جسم کو ایک آرام کرسی پر گرا دیا۔ اس رات خاصی دیر تک رہ کر اس کے کوارٹر کے سامنے ہارن بجتا رہا، مگر میمونہ نے اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ 31 دسمبر کی شام کو وہ دہلی کے اسٹیشن پر ریل کے زنانہ دستے میں بیٹھی واپس جا رہی تھی۔ اس کے منی بیگ میں صرف چند روپے اور کچھ ریزگاری رہ گئی تھی، سکے وغیرہ۔ 100 روپے کی یوں بیکار میں مصرف اٹھ جانے پر، یعنی کہ ایسی جو خرچ ہو گئے فضول میں، اس کا دل بھر بھر آتا، پریشان ہوتا۔ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ وہ اس کا کوئی زیور بنا لیتی جو آڑے وقت، مشکل وقت میں اس کے کام بھی آتا۔ وہ کھڑکی سے لگی بیٹھی ہر چیز کو بڑی بے توجہی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ 5 برس اور بوڑھی ہو گئی ہو۔ یہ تھی جو ہے پورا ایک سبق سننے کے بعد ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ذہن میں آ گئی، اور اب جو ہے کہانی لکھنا، خلاصہ لکھنا آسان ہے۔ لائک بھی کیجیے گا اور دوسروں کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔